اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین صلوات پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل پروردگار عالم جناب سید صادق شاعر آل محمد علیہ السلام ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے، پروردگار ان کے کاروبار میں رزق میں برکت فرمائے، پروردگار انہیں مولا کا حبدار ماتمی عزادار معرفت والا بیٹا عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ جتنے بھی یہ ہماری ماتمی تنظیم کاروان حسین علیہ السلام، ان کے ساتھ جتنے بھی احباب جتنے شہر بھر کے ماتمی جو تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چونکہ یہ دن حسین سرکار علیہ السلام سے آقا سے منسوب ہے، لہذا میں جمعے کے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جی میں 5 منٹ آ رہا ہوں ٹھیک ہے جی۔ چونکہ یہ دن جو ہے 28 رجب کا بظاہر یہ عاشورہ سے کم دن نہیں ہے، یعنی یہ دن 10 محرم سے کم دن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم غم مناتے ہیں اور منانا چاہیے، وہاں پر یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے آج کے دن کہ ہمیں اس طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ دن انقلاب حسینی کا پہلا دن ہے۔ آپ کے آنسو، آپ کا گریہ، آپ کا ماتم بظاہر خوشنودی جناب سیدہ علیہ السلام کے لیے ہے، روتے آپ ہیں، گریہ آپ کرتے ہیں، ماتم آپ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا انقلاب ہے حسین علیہ السلام کا کہ حسین کا ایک آنسو ماتمی کے لیے جنت کے برابر ہو جاتا ہے۔ جہاں جنت کے برابر ہوتا ہے وہاں یہی آنسو یزیدیت کو، یہ ایک آنسو ایک سیلاب کی مانند سیل بن کر یزیدیت کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی حسینی ہیں انہیں چاہیے کہ 28 رجب یہ ضرور اس دن کو زندہ ایسے کریں کہ ان کا ایک آنسو جہاں حسینیت کی بقا ہے وہاں یزیدیت کے لیے نابودی کا اعلان بھی ہے۔ لہذا 28 رجب المرجب ایسا آغاز ہوا، بظاہر روتا ہوا قافلہ چلا، بظاہر گھروں کو تالے لگا کر قافلہ چلا، بظاہر اپنے پیاروں کی قبروں کو چھوڑ کر الوداع کہہ کر قافلہ نکلا۔ حسین نے اپنے گھر کا تالا لگایا، قیامت تک حسینیت کے گھروں کو آباد کر دیا۔ آج جس گھر میں حسین حسین کی آواز آئے، آج جس گھر میں حسین کا ماتم ہو، آج جس نسل میں حسین پر ماتم کرنے والے رونے والے ہوں، تو سمجھ لو یہ حسین نے دروازہ بند نہیں کیا بلکہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہے، اور قیامت تک آنے والے حر کے لیے ایک پیغام دیا ہے، میں مدینہ سے نکلا ہوں، کربلا پہنچوں گا،
10ویں کا سورج ڈوبے گا نہیں، میرے ساتھ بیٹھنے والے اس مقام پر آ جائیں گے جس مقام پر آدم سے لے کر مصطفیٰ تک اور علی سے لے کر امام حسن مجتبیٰ تک کسی کو ایسے ساتھی میسر نہیں ہوئے۔ دیکھیں نبی پاک کے صحابی ہیں، بڑے فضیلت والے صحابی ہیں، مگر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مولا علی کے صحابی ہیں، حضرت سلمان ہیں، حضرت ابو ذر ہے، حضرت مقداد ہے، حضرت کمبر ہے، حضرت حذیفہ یمانی ہے، حضرت اویس کرنی ہے، حضرت عمار یاسر ہے، حضرت مالک اشتر ہے، یہ سارے رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے بڑے ساتھی ہیں، بڑے صحابی ہیں، وہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام سجاد سے لے کر امام عسکری تک بے شمار صحابہ ہیں، شاگرد ہیں، انہوں نے احادیث نقل کی ہیں، سارے کے سارے رضی اللہ عنہ ہیں۔ کیا کہنا حسین، تیرے ساتھ جو آخر وقت میں بھی آ گیا ہے، بس تیری ایک زیارت کی علیہ السلام بن گیا۔ یہ ہے 28 رجب کا پیغام، یہ ہے 28 رجب کا میسج۔ میں آپ کے مکتب کے لیے میں نے کہیں جانا ہے، میری پیش نظر مکتب اہل بیت ہے۔ میں نے جب سے دینی دستگاہ میں قدم رکھا تب سے لے کر آج تک میں نے کوئی کام اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ہے، اگر کیا ہے تو مکتب کے لیے کیا ہے۔ کسی کو سلام کیا ہے تو مکتب کے لیے کیا ہے، کسی کو سلام نہیں کیا تو مکتب کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ میرے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اولاد سے لے کر رشتہ داروں تک، رشتہ داروں سے لے کر دوستوں تک، خدا کے لیے میرا یہ جملہ سمجھیے اور اسے اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اس حقیر کو دعائیں دیں گے۔ ساتھی چھوڑ سکتے ہیں، اولاد چھوڑ سکتے ہیں، گھر چھوڑ سکتے ہیں، سارے رشتے ناطے چھوڑ سکتے ہیں، مگر مکتب اہل بیت نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے پاس ایک ہی سرمایہ ہے اور وہ مکتب اہل بیت ہے۔ اور مکتب اہل بیت کیا ہے؟ آقا خمینی نے فرمایا ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا مکتب ہے، اور ہمارے مکتب کا نام کیا ہے؟ علی اور حسین۔ یہ ہے مکتب اہل بیت۔ مکتب اہل بیت زیادہ نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزے رکھنے کا صرف نام نہیں ہے، حج کرنے کا صرف نام نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت ہے علی اور حسین۔ علی کہیں گے تو ولایت آئے گی، حسین کہیں گے تو عزاداری آئے گی۔ جن گھروں میں ولایت ہے، جن نسلوں میں ولایت ہے، جن نسلوں میں عزاداری ہے، وہ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ یا علی نے کیا ہے یا حسین نے کیا ہے۔ جو علی کے مقابلے میں دہشت گرد آئے وہ رسول کے دشمن تھے، جو حسین کے مقابلے میں دہشت گرد آئے وہ علی کے دشمن تھے۔ زندہ آباد۔ مرد آباد۔ اللہم صلی محمد وآل محمد وجل۔ رسول اللہ کے مقابلے میں آنے والے دہشت گرد، ان سے جنگ علی نے کی ہے، اور علی کے مقابلے میں آنے والوں سے جنگ حسین نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس مولا سے قبول فرمائے۔ بہت بڑا مصائب کا دن، اصل تو شب بھی ہے نا۔ راوی کہتا ہے میں کانوں سے بہرا تھا، کانوں سے بہرا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، مگر مجھے ایسے آواز سنائی دی جیسے زوردار بادل گرج رہا ہو۔ میں نے پوچھا مدینے میں خیر ہے؟
بتانے والوں نے بتایا خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اس نے عرض کی مجھے بھی اس طرف لے جاؤ. اللہ اکبر، کیا منظر ہے! منظر ایسا ہے، حضرت عباس علیہ السلام کہتے ہیں الحجاب الحجاب، پردہ کرو پردہ کرو. کیوں؟ گھر سے وہ آنے والی ہے جو گھر سے کبھی نکلی نہیں ہے. مقتل میں سب سے زیادہ ہے جو یہ جوانان بنی ہاشم بے چین ہوئے ہیں نا، سب سے زیادہ جو کئی بار گھر میں داخل ہوتے تھے باہر آتے تھے، پھر اس محلے کی گلیوں کے موڑ پر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، وہ اس وقت ہوئے بے چین جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ثانی زہرا بیٹی گھر سے باہر تشریف لا رہی تھی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے، شہزادی غلام کا خادم کا زانو حاضر ہے. فرمایا نہیں، آج مدینے میں مجھے وہ سوار کروائے کہ جب دوبارہ میں سوار ہوں تو وہی سوار کروائے. اور جانتے ہو یہ وہ جملے تھے جب کربلا میں 11 محرم کو بیبیاں قید ہوئی نا، ایک مرتبہ بی بی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہو؟ فرمایا بیٹا سجاد یاد ہے جب مدینے سے چلنے لگی کہیں سے اکبر آ جاتے تھے، کہیں سے عباس آ جاتے تھے، کہیں سے کوئی جوان آتا تھا اور کہتے تھے ہم سوار کروائیں گے. اب مجھے کوئی جوان نظر نہیں آ رہے. کہا پھوپھی اماں آؤ میں ہی آپ کو سوار کرواؤں گا، مگر بڑا فرق ہے. 28 رجب اللہ ہمارے اس بھائی سعید کو لمبی زندگی دے، انہوں نے آج وہ دن ہمیں یاد دلوایا ہے. سوار مدینہ سے بھی ہوئی تھی، سوار کربلا سے بھی ہوئی تھی، مگر بڑا فرق ہے شیخ صاحب. جب آپ کی مرشدزادی مدینہ سے سوار ہوئی تھی نا تو سر پہ چادر تھی، ماں زہرا کا بھرکا تھا، بھائیوں کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. بی بی بڑے عزت و احترام سے محمل میں کچاوے میں آ کر سوار ہوئی، مگر جب کربلا سوار ہونے لگی ہاتھ بدے ہوئے تھے، سر پہ چادر نہیں تھی، سامنے بھائیوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. اللہ علی کی لاڈلی بیٹی کے پاک دامن میں لیے ہوئے ہیں ازل سے ہی مشرقین پناہ. علی کی لاڈلی بیٹی کے پاک دامن میں لیے ہوئے ہیں ازل سے ہی مشرقین پناہ. ہے آرزو یہی شوقت کہوں میں خواجہ سے، حسین دین پناہ سیدہ حسین پناہ. برائے خوشنودی جناب سیدہ ثانی زہرا بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلا فصل ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت، ذاکر خوش الحان جناب قبلہ و کعبہ زین بخاری صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں. ان کی آمد کریں مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زباں کل ایمان حیدری. برائے خوشنودی مولا حسین بآواز بلند صلوات پڑھیے گا.